السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا سبق لے کر۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہماری جماعت چھٹے ساتویں آٹھویں کمبائنڈ کلاس ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا مضمون جو ہے وہ ہے اردو، اور ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے اردو گرامر مضمون نگاری، اور ہمارا آج کا ذیلی موضوع جو ہے وہ ہے تعلیم کے فائدے پر ایک مضمون یا علم کے فائدے پر ایک مضمون۔ علم بہت بڑی نعمت ہے۔ علم کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت۔ یہ ایک ایسی لازوال دولت ہے جسے کوئی انسان سے چھین نہیں سکتا۔ جس کے پاس آگے کوئی دوسرا کچھ بھی کرے یہ چھین نہیں سکتا۔ علم حاصل کر کے ہی انسان خدا کو بھی پہچان سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ علم حاصل کر کے انسان خدا کو بھی پہچان سکتا ہے۔ علم کی مدد سے انسان دنیا بھی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت بھی۔ کیا کر سکتا ہے؟ علم کی مدد سے انسان دنیا بھی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت بھی۔ علم ایک نور ہے جس سے جہالت کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ علم کیا ہے؟ ایک نور ہے جس سے جہالت کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ علم ہی کی بدولت انسان اچھے اور برے میں فرق کر سکتا ہے، نیکی اور بدی میں فرق کر سکتا ہے، سیاہ اور سفید میں فرق کر سکتا ہے۔ علم ہی کی بدولت انسان اللہ کی پہچان حاصل کر سکتا ہے۔ جس کے پاس اچھا علم ہوگا وہ اللہ کی پہچان حاصل کر سکتا ہے۔ ایک جاہل شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور ظاہر ہے جب تک معرفت الہی حاصل نہ ہو انسان کبھی حقیقی فلاح و کامرانی حاصل نہیں کر سکتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جاہل شخص خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ سقراط کا قول ہے، نیکی علم ہے اور بدی جہالت۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب انسان کو کسی بھی معاملے میں صحیح علم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ لازماً علم کا روپ دھارتا ہے جو کہ نیکی کی شکل بنتی ہے۔ اس کے برعکس کسی بھی علم میں جہالت سے انسان کے اندر توہمات اور غلط تصورات پیدا ہوتے ہیں جن سے غلط علم جنم لیتا ہے جو بدی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ انسان فکر کو سنوارنے اور بگاڑنے میں علم کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ انسان کی تمام تر ترقی کا دار و مدار علم پر ہی ہے۔ آج تک دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جس قدر ترقی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف علم ہی کا نتیجہ ہے۔ کہتا ہے انسان کی تمام ترقی کا دار و مدار علم پر ہے۔ اگر انسان علم کرے گا، یہ ترقی حاصل کرے گا تو اس کو علم کی بہت ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ آج تک دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جس قدر ترقی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف علم ہی کا نتیجہ ہے۔ آج انسان کے لیے بے شمار سہولیات میسر ہیں۔ زندگی کو اس قدر آرام دہ اور آسان بنانے میں تعلیم ہی کا ہاتھ ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں جس قدر ترقی ہوئی ہے اسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آئے دن نئی نئی چیزوں کی دریافت ہو رہی ہے جس سے زندگی آسان ہوتی جا رہی ہے، اور یہ سب علم ہی کا کرشمہ ہے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر یہاں ممکن نہیں ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے کو لیجیے، تعلیم نے ہر شعبے کو بہت متاثر کیا ہے۔ ایک طرف انسان نے زراعت کے میدان میں بے مثال ترقی کی، جدید اور آسان طریقوں سے کھیتی باڑی کر کے اور بہتر سے بہتر بیجوں کا استعمال کر کے پیداوار میں اضافہ کیا ہے، اور کھیتوں کی سینچائی کے لیے بڑے بڑے باندھ بنا کر نہریں نکالی گئی ہیں۔ دوسری طرف ذرائع آمد و رفت اور ذرائع مواصلات میں بے شمار بے تحاشا ترقی ہوئی ہے، اور انسان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ کیا یہ سب کوئی بغیر علم کے ممکن ہو سکتا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ علم ہی کا کمال ہے کہ انسان نے زندگی کو یکسر بدل دیا ہے۔ سائنس کے علم کی بدولت انسان کا کائنات کی بڑی بڑی قوتوں کو مسخر کر رہا ہے۔ یہ علم ہی کا کرشمہ ہے کہ انسان سر بفلک پہاڑوں، وسیع سمندروں اور فضاؤں پر حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ علم ہی کا فیض ہے کہ آج انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور دوسرے سیاروں کی تسخیر کے لیے تک ودود کر رہا ہے۔ انسان کو علم حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کے اصول کے لیے اگر دور دراز ممالک تک بھی جانا پڑے تو ضرور جانا چاہیے، یعنی کہ وہ محاورہ ہے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، تو یہ یہاں پر صادر آتا ہے۔ تعلیم انسان کو سلیقہ
اخلاق اور برداشت جیسی خوبیوں سے روشناس کراتی ہے۔ علم نے ہی انسان کو مہذب اور شائستہ بنایا ہے۔ علم کے بغیر انسان ایک حیوان کی طرح ہے جو سوائے اپنے پیٹ بھرنے کے کچھ نہیں جانتا۔ صاحب علم کسی بستی یا محلے میں ہو تو لوگ اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک جاہل شخص کی کوئی قدر و منزل نہیں ہوتی۔ علم انسان کے اخلاق و سیرت کی تعمیر کرتا ہے۔ یہ انسان میں اچھائیوں کو ابھارتا ہے اور برائیوں کو مٹاتا ہے۔ یہ انسان میں نیکی اور برائی میں امتیاز کرنے اور سیدھا راستہ منتخب کرنے کا احساس پیدا کراتا ہے۔ علم افراد کی اخلاقی کمزوریوں کو دور کرتا ہے اور ان میں اعلیٰ و صاف پیدا کرتا ہے۔ صرف کتابوں کا پڑھانا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد انسان کے اخلاق و کردار کو سنوارنا ہے۔ علم صرف افراد کا ہی نہیں بلکہ ملکوں اور قوموں کی ترقی کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ آج جو قومیں ترقی یافتہ کہلاتی ہیں اور دنیا پر حکمرانی کر رہی ہیں، وہ علم ہی کی بدولت اس مقام پر پہنچی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو قومیں علم کے میدان میں پیچھے ہیں، وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئی ہیں۔ ہم علم ہی کی بدولت دنیا میں سرفرازی حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ علم ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ جب دنیا میں علم کی کمی تھی تو لوگ اس زمین کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ آج علم کی فراوانی کے باعث انسان دنیا میں بے شمار رابطے اور ایجادات کر رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ دنیا میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی گراف، ٹیلی فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ کا وجود ہی نہیں تھا۔ ہوائی جہاز، ریل گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ کے ناموں سے لوگ ناآشنا تھے۔ بجلی کہیں نہیں تھی۔ اس کے علاوہ تمام سہولتیں ناپید تھیں جو علم کے باعث آج ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ علم دنیاوی دولت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، لیکن دنیاوی دولت کے سہارے علم خریدا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ جس کے پاس علم کی دولت ہے وہی صحیح معنوں میں دولت مند ہے، جبکہ عام دولت تو ڈھلتی چھاؤں سے جو آج کسی کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ صرف علم وہ واحد خزانہ ہے جو جس کے پاس ہے اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، علم کے فائدے، تعلیم کے فائدے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ مضمون بہت ہی نہایت ہی اہم مضمون ہے جو کہ تقریباً ہر سال ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ مضمون آپ کو 10ویں 12ویں تک بھی اگر آپ کو یاد رہے گا تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ اس کو لکھ سکو گے، چاہے 6ٹھی میں لکھو، 7ویں میں، 8ویں میں، 9ویں میں لکھو، 10ویں میں لکھو، یہ آپ کو وہاں بھی آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ نے اس کو اچھے سے پڑھ لیا، اچھے سے ذہن نشین کر لیا، امید ہے آپ کو اچھے سے یاد رہے گا اور آپ اس کا فائدہ اٹھا سکو گے۔ شکریہ، والسلام۔